بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ثانیہ ہے اور میں اکلوتی بہن ہوں۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی ہے۔ ابا کو بیٹی کا بہت شوق تھا، مگر ان کی قسمت کہ پہلا بیٹا ہونے کے بعد اماں کافی سال ماں نہ بن سکیں۔ 8 سال بعد بیٹی ہوئی اور وہ بھی مردہ۔ ابا بتاتے ہیں کہ اس دن وہ بہت غمگین ہوئے تھے۔ پھر 2 سال بعد جب میں پیدا ہونے والی تھی تب اماں ابا نے بہت منتیں مانی تھیں۔ خیر خیریت سے میری پیدائش کا دن آیا اور میں اماں ابا کے خوف کے برعکس صحت مند پیدا ہوئی۔ پڑھائی میں شروع سے بہت اچھی تھی۔ شروع سے میرا پڑھائی میں رجحان دیکھ کر ابا نے مجھے شہر کے اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ میں اس وقت 10ویں میں تھی جب میرے بھائی کی شادی ہو گئی۔ گھر میں بھابھی کے آنے سے عجیب طرح کی رونق ہو گئی تھی۔ خیر، وقت اسی طرح گزرتا رہا اور میں BA میں پہنچ گئی۔ حیرت کی بات ہے کہ خوبصورت ہونے کے باوجود میرا خاندان سے کبھی کوئی رشتہ نہیں آیا۔ مجھے یہ بات بعد میں پتہ چلی کہ بہت لاڈلی ہونے کی وجہ سے کوئی بھی میرا رشتہ نہیں مانگتا تھا۔ میں اتنی بڑی ہو گئی تھی مگر ابا مجھے اب بھی بالکل بچوں کی طرح برتاؤ کرتے تھے۔ پہلا رشتہ میرا BA کے دوران آیا۔ وہ کوئی ہمارے دور کے رشتہ دار تھے۔ ان کے بیٹے نے مجھے پتہ نہیں کہاں دیکھ لیا تھا۔ پہل میں بہت خوش ہوئی کہ میرا رشتہ آیا ہے اور میں آنٹی کے پاس بیٹھ کر مسکراتی رہی۔ 1 ہفتے کے بعد اماں ابا نے اس لڑکے کو کھانے پر بلایا۔ اصل میں ابا تصویر وغیرہ دیکھنے کے حق میں نہیں تھے، اس لیے انہوں نے ان کے پورے گھر کے لیے کھانے کا اہتمام کیا تھا۔ میں نے دعوت والے دن کے لیے خوب تیاری کی اور ابا سے کہہ کر نیا سوٹ بھی لیا۔ دعوت والے دن جب میں نے لڑکے کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ کیا؟ وہ تو بہت کالا تھا۔ اس کی شکل دیکھ میں تو غصے سے پاگل ہو گئی۔ گو کہ لڑکا باہر کے ملک میں وکالت کرتا تھا اور اس کا مستقبل شاندار تھا، پھر بھی مجھے اس میں رتی برابر دلچسپی نہیں ہوئی۔ میں نے ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، حالانکہ مجھے سب بلاتے رہے۔ جب کھانے کے بعد چائے کا وقت ہوا تو ابا مجھے کمرے میں بلانے آئے۔ میں نے ابا کو صاف کہہ دیا کہ مجھے لڑکا پسند نہیں آیا۔ ابا مجھے کہنے لگے، چلو شادی نہ کرو، مہمان سمجھ کر ہی چائے ساتھ پی لو۔ نہ چاہتے ہوئے مجھے اٹھنا پڑا۔ وہ لڑکا سارا وقت مجھے کن اکھیوں سے دیکھتا رہا۔ اس کی ماں نے پرس میں سے پیسے نکال کے دینا چاہے تو میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے کون سا شادی کرنی ہے آپ کے اس بیٹے سے۔ انہوں نے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا تو میں نے کہا، یقین نہ آئے تو ابا سے پوچھ لیں۔ اس بات پر سب خاموش ہو گئے۔ اچانک وہ لڑکا کہنے لگا کہ انکل، مجھے اکیلے میں ثانیہ سے کچھ بات کرنی ہے، اگر آپ 2 منٹ دے دیں تو۔ اس نے الگ جا کر مجھے کہا کہ وہ مجھے 4 سالوں سے پسند کرتا ہے اور پہلی بار فیملی کے ایک فنکشن میں دیکھا تھا اور تب سے آپ کے ساتھ کی دعا کی ہے، اور منتیں کرنے لگا کہ میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا۔ میں نے چڑھ کر کہہ دیا کہ مجھے تمہاری شکل ہی نہیں پسند۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے پیرنٹس کئی بار ہمارے گھر آئے اور رشتے کی بہت منت کی، مگر میں ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کسی طرح یہ معاملہ بھی ٹلا اور ان لوگوں نے ہمارے گھر آنا بند کر دیا۔
تقریباً 6 ماہ کے بعد جب ابا کا انتقال ہوا تو میں جیسے آسمان سے زمین پہ آ گری۔ ابا ہی تو تھے جن کی وجہ سے شہزادی تھی، اب وہ نہیں رہے تھے تو میرے نخرے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ بھائی بالکل ہی بدل گئے تھے اور بھابھی کے کہنے پر دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اماں چارپائی سے آ لگی تھیں۔ ابا کا انتقال اور بھائی کا گھر چھوڑ جانا، یہ دونوں باتیں اماں برداشت نہ کر سکیں۔ اب گھر کی ذمہ داری مجھ پہ تھی جسے میں ہر صورت پورا کرنا چاہتی تھی۔ ویسے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میرا ماسٹرز درمیان میں ہی رہ گیا اور میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کر لی کہ وقت کا یہی تقاضا تھا۔ بہت شاہانہ زندگی گزارتی تھی اور سوچتی تھی کہ کہاں آ گئی ہوں۔ میں پڑھائی میں اچھی تھی، اس لیے مجھے جاب جلد مل گئی۔ اسکول میں بچوں کو پڑھاتی، گھر آ کر کھانا پکاتی اور اماں کو بھی سنبھالتی۔ زندگی ایک دم مشین جیسی ہو گئی تھی۔ ایک دن اسکول سے گھر آئی تو اماں کے پاس ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ میں اسے نہیں پہچانتی تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ اسی لڑکے کا بھائی تھا جس کے رشتے کا میں نے انکار کیا تھا۔ وہ تو کہیں سے بھی اس کا بھائی نہیں لگتا تھا، بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کے سامنے مجھے اپنا آپ کم لگ رہا تھا۔ اماں نے بتایا کہ یہ ابھی امریکہ سے آیا ہے، وہاں پڑھائی مکمل کر کے اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ اس نے اماں اور میرا بہت ساتھ دیا اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کی دوستی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے تعلقات استعمال کر کے مجھے اپنے دوست کے اسکول میں ملازمت دلوا دی تھی اور تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ حالات ایک بار پھر سے اچھے ہونے لگے تھے۔ ایک دن اس نے مجھ سے شادی کا کہا۔ میں تو بے یقینی سے اس کا منہ تکنے لگی۔ اس نے یقین دلایا تو میں فوراً راضی ہو گئی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ اماں بھی بیمار رہتی تھیں، ان کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ مسئلہ صرف اس کے ماں باپ کا تھا جو کچھ سال پہلے ہمارے گھر بہت ذلیل ہوتے رہے تھے۔ میں نے ذکر کیا تو کہنے لگا کہ ہم ابھی ان کو نہیں بتائیں گے، جب وقت آئے گا میں بات کر لوں گا، اور یہ بھی کہا کہ میرے انکار کے بعد اس کے ابا نے اس سے میرے بارے میں بات کی تھی۔ اس بات پر میں مطمئن ہو گئی اور اس طرح میرا نکاح سادگی سے شرجیل کے ساتھ ہو گیا۔ وہ بہت اچھا تھا اور میری بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے کبھی بھی اکیلے میں مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ عرصے بعد وہ واپس چلا گیا۔ ہم روزانہ فون پر گھنٹوں بات کرتے تھے۔ ایک دن اسکول کے پرنسپل نے مجھے اپنے آفس بلایا اور مجھ سے کافی باتیں کی۔ پھر ہم نے چائے بھی پی۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ وہ اپنے دوست کی وجہ سے مجھے عزت دے رہا ہے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے مجھ سے بے تکلف ہونا شروع کر دیا۔ ان کا رویہ ایسا ہوتا تھا کہ میں کشمکش میں ہی رہی۔ ایک دن انہوں نے مجھے اغوا کر لیا اور ایک گھر میں لے گئے۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری آنکھوں پر انہوں نے پٹی باندھ دی۔ کچھ دیر کے بعد پرنسپل 3 مردوں کے ساتھ کمرے میں آئے اور ایک نے آگے بڑھ کر پٹی کھولی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان میں ایک شرجیل بھی تھا۔ میری نظر کا دھوکہ نہیں تھا، وہ واقعی ہی شرجیل ہی تھا۔ وہ واپس نہیں گیا تھا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے سب کے سامنے ایک تھپڑ مارا اور گندی گالی دے کر مجھے خاموش رہنے کا کہا۔ میرے اندر بہت سوال تھے اور بے بسی اور بے یقینی سے آنسو آنے لگے۔ اس نے سب کے سامنے مجھے طلاق دی، پھر کہنے لگا
کہ اس نے یہ نکاح اپنے بھائی کے بدلے کے طور پر کیا تھا۔ اس کا بھائی اس وقت سے مینٹل ہاسپٹل میں داخل تھا۔ شرجیل نے مجھے کہا تھا کہ اس نے پہلے ہی سوچ لیا تھا، جس طرح میں نے اس کے بھائی کو بے عزت کیا تھا اسی طرح آج میں تجھے بے عزت کروں گا۔ اس نے مجھ پر تھوکا اور کہنے لگا کہ وہ مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ تجھے ہاتھ لگاؤں، اس لیے وہ اپنے ساتھ 3 دوست لایا تھا مجھے تباہ کرنے کے لیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دوستوں کو اشارہ کیا اور وہ تینوں بھوکے شیروں کی طرح مجھ پہ پل پڑے۔ میں چیختی چلاتی رہ گئی، مگر وہ سامنے بیٹھا میری عزت کی دھجیاں اڑتے دیکھتا رہا اور خاموشی سے سگریٹ کے کش لگاتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سکون اور صفائی تھی۔ میں کبھی بھی اس کی نظریں نہیں بھول سکتی۔ انہوں نے 3 دن مجھے اپنے ساتھ رکھا اور اس دوران اس کے پتہ نہیں کون کون سے دوست آتے رہے۔ آخری دن وہ ایک آدمی کو لایا جسے میں پہچان نہ سکی۔ شرجیل کھولتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے، وہ بھائی جس کو تو نے انکار کیا تھا۔ اپنی بری حالت کے باوجود میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ پہچانے ہی نہیں جاتا تھا۔ بغیر بالوں اور لٹکی ہوئی کھال کے ساتھ وہ بالکل پاگل اور صدا کا بیمار لگ رہا تھا۔ شرجیل کا بس نہیں چلتا تھا کہ مجھے جان سے ہی مار ڈالے۔ اس کے دوستوں نے بڑی مشکل سے اسے روکا، پھر وہ لوگ مجھے میرے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ڈال کر چلے گئے۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ میں 3 دن سے سوچ سوچ کے نڈھال تھی کہ میری ماں کا کیا حال ہوگا۔ سوچا تھا اس کو اپنا سارا دکھ سنا دوں گی، مگر جب گھر پہنچی تو دروازہ کھلا تھا اور وہاں میری ماں کہیں بھی نہیں تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ تو میرے غائب ہونے کے 2 دن بعد اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کون تھا جو مجھے ڈھونڈتا؟ ساتھ والی خالہ نے بتایا کہ وہ سب کے دروازے پیٹتی رہی۔ محلے کے کچھ لڑکوں نے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی مگر ناکام لوٹ آئے اور اماں نے بے بسی سے جان دے دی۔ ان کو دفنانے بھائی بھی نہ آئے تھے کیونکہ محلے میں کسی کے بھی پاس ان کا نمبر نہیں تھا اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بھائی سے نظریں ملاتی۔ میری دنیا اجڑ گئی تھی اور بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ میرے پاس اب کوئی سہارا نہ تھا اور نہ ہی جاب۔ شروع میں ہمسایوں نے کھانا بھیجا مگر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیے۔ اپنی زندگی کے لیے یہ جنگ بھی مجھے اکیلے ہی لڑنی تھی کیونکہ اب نہ تو وہ باپ ساتھ تھا جس نے مجھے شہزادی بنا رکھا تھا اور نہ ہی ماں کا کمزور سہارا۔ میں نے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا جس سے مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ آہستہ آہستہ بچے زیادہ ہونے لگے تو میرے ویران گھر میں بھی پل بھر کو تھوڑی رونق ہونے لگی۔ بھائی کو میرے ساتھ ہونے والی زیادتی کا پتہ چلا تو انہوں نے الٹا مجھے ہی الزام دیا اور مجھ سے تعلق ختم کر دیے۔ اب میں 47 سال کی ہو چکی ہوں، بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں تو تھوڑا بہت گزر بسر ہو جاتا ہے۔ محلے والوں نے کوشش کی کہ میں ان کے بچوں کو اسکول کا کام بھی کروا دوں مگر میں نہ مانی۔ اسکول کی کتابیں دیکھ کر میرے زخم ہرے ہونے لگتے تھے۔ حالانکہ کافی لوگوں نے مجھے اچھے پیسے بھی دینے کی کوشش کی مگر میری ہر خواہش مر چکی تھی۔ جب عزت ہی نہ رہی تو پیسے کا کیا کرنا؟ زندہ رہنے کو روٹی مل جاتی تھی، بس یہی کافی تھا۔ آج سوچتی ہوں کاش شرجیل نے میری شادی اپنے اس پاگل بھائی سے زبردستی کر دی ہوتی جسے میں نے اچھی بھلی حالت میں ٹھکرا دیا تھا مگر میری عزت خراب نہ کرتا۔ پھر سوچتی ہوں کہ شروع تو میں نے ہی کیا تھا،
میں نے بھی تو اس کے بھائی کی زندگی تباہ کر دی تھی، تب کیا مجھے رحم آیا تھا؟ اگر یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب